بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم روزے کے بنیادی فوائد سیکھیں گے۔ اس سے پہلے روزے کی تعریف، روزے کا مفہوم اور قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کی ضرورت و اہمیت بیان کر دی گئی ہے، اور اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ تو اب ہم روزے کے بنیادی فوائد کا آغاز کرتے ہیں۔ روزے کا ایک بنیادی فائدہ یہ ہے کہ انسان ضبط نفس سے کام لیتا ہے، یعنی نفسانی خواہشات کو ترک کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ اس کا بہت بڑا فائدہ ہے جو عام دنوں میں اس طرح وہ نہیں کر سکتا، کیونکہ جب انسان بھوک اور پیاس برداشت کرتا ہے تو خود بخود اس کی نفسانی خواہشات کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور آہستہ آہستہ وہ نفسانی خواہشات کو ترک کرتا چلا جاتا ہے۔ اسی طرح روزے کا ایک بنیادی فائدہ یہ ہے کہ انسان پرہیزگار بن جاتا ہے، انسان کو تقوی کی دولت نصیب ہوتی ہے۔ تو یہ 29 یا 30 دن جو ہوتے ہیں، اس میں تو انسان یقیناً جو اچھے طریقے سے روزے رکھتا ہے یہ دولت اس کو ملتی ہے، لیکن رمضان کے بعد اگر وہ اس پریکٹس کو چھوڑ دے تو پھر آہستہ آہستہ یہ دولت بھی چلی جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہر انسان کو تقوی کی دولت سے مالا مال فرمائے، اور ہر مسلمان کو اللہ تعالیٰ پرہیزگار بنائے۔ اس کے بعد روزے کا ایک بنیادی فائدہ یہ ہے کہ انسان کے اندر ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، احساس کا جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ جب خود انسان بھوک اور پیاس برداشت کرتا ہے تو ان دوسرے لوگوں کی بھوک کا احساس اس کے اندر زیادہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ لوگ کس طرح پورا سال اپنا گزر بسر کرتے ہیں، جن کے پاس پورا سال کھانے کو بہت کم ہوتا ہے، یا وہ ایک وقت کھانا کھاتے ہیں اور ایک وقت وہ بھوک اور پیاس برداشت کرتے ہیں۔ اس لیے اسے غم گساری والا مہینہ بھی کہا گیا ہے، اسے مواخات والا مہینہ بھی کہا گیا ہے۔ اسی طرح ڈیئر اسٹوڈنٹس، رمضان کا ایک بنیادی مقصد بھی یہ ہے کہ انسان کے اندر قناعت پسندی پیدا ہو، اسے کم کھانے کی عادت پڑ جائے، بھوک پیاس برداشت کرنے کی عادت وہ اپنا لے۔ اس سے اس کو بے شمار طبی اور سائنسی فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں، اور اس کی صحت بھی بحال ہو جاتی ہے۔ اسی طرح روزے کا ایک بنیادی فائدہ یہ بھی ہے کہ انسان جب روزہ رکھ کر قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، روزہ رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتا ہے، روزہ رکھ کر جب انسان ذکر الہی میں مشغول رہتا ہے تو اسے جہاں اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے وہاں وہ اطاعت الہی کی دولت سے بھی مالا مال ہو جاتا ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس،
روزے کے اس کے علاوہ بھی بے شمار فوائد ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح معنوں میں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب بھی اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بابرکت مہینہ عطا فرمائے تو ہمیں اس کا حق ادا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے کہ آپ کو لیکچر کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔